جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم سول ہاسپٹل ٹراما سینٹر میں آئے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ. 2 ستمبر کو جو واقعہ پیش آیا تھا سریاب شاوانی اسٹیڈیم میں، جو افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، ان کے زخمیوں کو دیکھنے ہم آئے ہیں. ابتدا میں تو میں کوئٹہ کے شہریوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس واقعے کے بعد شہریوں نے رنگ، نسل، زبان سے بالاتر ہو کے جو اپنی مدد آپ کے تحت امدادی کارروائی کی اور خون کے عطیات دیے. زخمیوں کے ساتھ ہمدردی جو بھی ہو سکتا ہے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور ساتھ ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت مجھے سمجھ نہیں آتا ہم کس سے فریاد کریں، اور فریاد کا وقت نہیں ہے، ایک نظم کا وقت ہے کہ ہم مل کے اپنے گروہی، ذاتی، طبقاتی مفادات سے بالاتر ہو کے اس صوبے کو اس بحران سے نکالیں. اور جس قسم کا واقعہ 2 ستمبر کو پیش آیا، ایسے کئی واقعات پیش آتے رہے ہیں. درینگڑ میں ایک واقعہ پیش آیا ہے، مسلنگ میں کئی واقعات ہیں، کوئٹہ میں وکلا کا واقعہ ہوا، پولیس ٹریننگ سینٹر میں یہ واقعہ ہوا. اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا. ہاں، ریاست کا بات کر رہا ہوں، حکومت کا بات نہیں کر رہا ہوں. ریاست نے حکومت سازی کے لیے ایک ایسا گروہ تیار کیا ہے جو رضاکارانہ طور پہ ریاست کے گناہوں نااہلی کو چھپانے کے لیے خود وہ رضاکار ہوتے ہیں اور اقتدار میں آ کے بیٹھتے ہیں. اور 5 سال گزارنے کے بعد پھر ریاست اپنے گناہوں کو، سازشوں کو، نااہلی کو چھپانے کے لیے وہ پھر نیا گروہ تیار کرتا ہے. تو ہم ڈائریکٹ ریاست سے مخاطب ہو کے بات کرتے ہیں کہ بلوچستان میں جو واقعات ہیں اس کے پس منظر میں جو ریاستی ادارے ہیں جو اپنے آپ کو دنیا کے طاقتور ادارے سمجھتے ہیں، کبھی انہوں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا. ساتھ ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم قطعاً ریاست جب اس واقعے کا یا اس کے سے پہلے جب نتائج نکالا ہے جو ڈرامہ بازی کی، اس کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ اب اس کے بعد پھر کسی گمنام شخصیت پہ، کسی گمنام گروہ پہ الزام لگا کہ ریاست بری ذمہ نہیں ہوگا. ہم ڈائریکٹ یہ کہتے ہیں کہ اس کا ذمہ دار ریاست پاکستان اور اس کا نااہل گروہ جو انہوں نے پارٹیوں کے نام پہ ایجاد کیے ہیں. ہم یہاں اس لیے آئیں کہ پولیٹیکل پارٹیز اقتدار میں آتے ہیں، اترتے ہیں، ان کا گروہی مفادات ہوتے ہیں، اور وہ جب اقتدار میں آئیں وہ اپنے خوشحالی میں مگن ہو کے وقت گزارتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے ساتھی اہل بلوچستان کہ ہمارے غم، ہماری تکلیف، ہمارے مسائل مشترک ہیں، اور اس مشترک مسائل میں ہم کو یکجا ہو کے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے تاکہ بلوچستان کو اس غم، اس بحران، قتل غارت گری کے اس فضا سے نکالیں. باقی صوبے بھی تو ہیں، پنجاب میں بھی یہی شاید گروہ ہیں جو بین الاقوامی طور پہ دنیا ان کے اوپر الزام لگا رہے، مگر وہاں اس قسم کے واقعات پیش نہیں آتے ہیں. اور میں پھر اس گروہ کا جو سیاست کے نام پہ ریاستی ادارے کے گناہوں کو چھپا کے والنٹیئر کرتے ہیں، اگلے 5 سال تک PSDP پہ اپنا ہاتھ صاف کرتے ہیں، ریاست کے گناہوں کے بدلے میں وہ برا بلا سہتے ہیں صرف اقتدار میں آنے کے لیے. ان کا بھی مذمت کرتا ہوں کہ وہ اپنے اقتدار میں آنے کے لیے بلوچستان کو آج اس بحران تک لائے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں آج قومی اتفاق رائے کا ضرورت ہے بلوچستان میں، اور اتفاق رائے میں ہمارے نکات یہ ہونے چاہیے کہ ہم ریاست سے مخاطب ہو کے یہ بات کریں کہ اس دہشت گردی کو، اس قتل غارت گری کو ریاست ذمہ دار ہے، اس کو روکے. ہم کسی گمنام تنظیم کو یا گروہ کو اس کا مورد الزام نہیں ٹھہراتے ہیں، کیونکہ ہم ٹیکس دے رہے ہیں. ٹیکس کے باوجود ہمارے لوگ روزانہ آسمان سے تو نہیں لاشیں گرتی، یہیں کوئی نہ کوئی گراتا ہے، اس کو اس کی ذمہ دار ریاست ہے. تو وہ ہمارا جو ٹیکس ہے وہ رائیگان جا رہا ہے، اپنا کردار ادا کرے ریاست.
اس کے نفرتوں میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. آپ سب کا شکریہ. سر آج ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی جس میں مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے شرکت کی اور مختلف سیاسی رہنماؤں نے. آپ نے شرکت نہیں کی, کیا وجہ؟ جی اگر وہ سیاسی رہنماؤں کو انہوں نے مل کے انہوں نے پی سی بلایا ہوگا تو اس میں شاید ہم انوائٹڈ نہیں تھے. وہ ان کا اپنا یعنی اتفاق ہے کہ وہ کس کو بلائیں نہ بلائیں, مگر میں ایک ذمہ دار شخص ہوں اور اپنا کردار ادا کرتا رہوں. تھینک یو.